محترم حاضرین، ربیع الاول کے اس مہینے کی مناسبت سے چونکہ یہ اس مہینے کا پہلا خطبہ ہے تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں۔ یعنی آپ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، جھنڈے بھی پھہرا دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے، محبت ہے، ہم آپ کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں۔ لیکن ذرا کبھی یہ جاننے کی کوشش تو کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے تحت دنیا میں آئے تھے، آخر کیا ضرورت تھی کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور پھر جب آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا تو وہ نوجوان کے جو مکے کا سب سے زیادہ معزز نوجوان تھا، اسے ہر طرح کی قربانیاں دینی پڑی، پریشانیاں اٹھانی پڑی، جان کی، مال کی، ہر طرح کی تکلیفوں سے وہ بندہ گزر گیا، آخر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچا۔ کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے والے دو مہینوں تک بھوکے رہتے، پانی اور کھجور کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا؟ کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت، وہ کلمہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ جسے سن کر لوگ آپ سے دور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے اور دم بھرتے ہیں، اگر ہم کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے یہ دعویٰ کرنے کا سوچ رہے ہوں کہ اللہ ہم تیرے نبی کے امتی تھے، اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان رکھنے والے تھے، اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر چاہیے، اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے۔ تو اگر ہم ایسا کچھ بھی کرنے کا سوچ رہے ہوں تو ضروری ہے کہ ہم یہ بھی تو جانیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیا بھیجا تھا، وہ کیا مقصد تھا۔ آپ مسلمان ہیں، امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، اور امت محمدیہ کے فرد ہونے پر آپ فخر بھی کرتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پوائنٹس کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ کل انشاءاللہ یہ جب بھی، آج کے بعد جب بھی آپ کی کسی سے بھی بات ہو، اگر کوئی یہ کہے کہ الحمدللہ ہم نے تمہارے نبی کی تعریفیں تو بہت سنی ہیں ہی تعریف کے لائق صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے نبی کا نام تو بہت سنا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم اپنی جان لٹا دیتے ہو، تم اپنا ہر طرح کا نقصان برداشت کر لیتے ہو، لیکن اپنے نبی کی عزت و ناموس پر حرف نہیں آنے دیتے، تم بھوکے رہنا گوارا کر لو، قید و بند کی تکلیفیں برداشت کر لو، سب کر لیتے ہو، لیکن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی اٹھے تم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کتنی بہت اچھی بات ہے کہ تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کو اپنے سر پر رکھا ہے، لیکن ذرا براہ کرم مجھے یہ بھی تو بتا دو کہ آخر تمہارے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس مقصد سے آئے تھے؟ آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دینے آئے تھے، یقیناً اللہ کے دین کی دعوت دینے آئے تھے، لیکن بات اتنی تو مکمل نہیں ہوئی نا، بات تو بہت سی ہے۔ تو چند پوائنٹس آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ہمیشہ اپنے دل میں، دماغ میں ان کو مضبوطی سے بٹھا کر رکھیے، تاکہ کل آپ کے لیے بھی اپنوں کو، پرایوں کو دعوت دینا آسان ہو جائے، اور یہ بتانا آسان ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں یوں ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہم اپنے والدین کے ادب و احترام سے زیادہ صرف یوں ہی نہیں کرتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ اہم ترین باتیں ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کو نبی بنا کر بھیجے جانے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلی بات جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کوئی بھی پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے توحید کی دعوت۔ توحید کی دعوت، توحید کیا ہے؟ آسان سی بات،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی تو توحید ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ عز و جل نے اس پوری دنیا کو، دنیا کی ہر جاندار بے جان چیز کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا۔ اللہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رب، سب کا رازق، سب کی تدبیر کرنے والا، پورا سسٹم بنانے والا، سسٹم کے اعتبار سے سب کو اس سسٹم میں لگا دینے والا، سب کی تنظیم کرنے والا، سب کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والا، وہ اکیلا اللہ، وہی اکیلا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کو والدین کی حاجت نہیں، اس کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، وہ والدین اور اولاد کی، بیوی کی، ہر طرح کی خواہش، ضرورت اور حاجت سے بے نیاز ہے، بہت اونچا، بہت بلند و برتر ہے۔ وہ اکیلا اللہ ہمارا رب ہے، اکیلا اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ عز و جل کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، سب اس سے لینے والے، اس کے گداگر، اس کے فقیر، اس کے در کے بھکاری ہے۔ وہ اللہ عز و جل اپنی ذات میں، اپنی شان میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں سب سے بلند و بالا، بزرگ و برتر ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ عز و جل سب سے بے نیاز، سب سے کسی کی بھی حاجت سے دور اور بلند و برتر ہے۔ یہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ بارش ہمارا اللہ برساتا ہے۔ زمین بنجر اور ویران ہو جاتی ہے، اس سے فصلیں کون اگاتا ہے؟ اللہ عز و جل اگاتا ہے۔ ہمارے کھانے پینے روزی کے سامان کون کرتا ہے؟ اکیلا اللہ عز و جل کرتا ہے۔ ہمیں ماں باپ اللہ عز و جل نے دیے، ہمیں اولاد کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے نوازا، اس دنیا کو ہمارے لیے اللہ نے سجایا، اس دنیا کو ہمارے ذریعے اللہ نے آباد کیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے ہمارے باپ کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی۔ اللہ عز و جل نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس مقصد سے کہ ہم اسی ایک اکیلے اللہ عز و جل کی عبادت کریں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی کوالٹیز میں، ایٹریبیوٹس میں، اللہ عز و جل کا اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جب سب کچھ اس کا ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہ سب کا مالک، خالق اور رازق ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہی اکیلا ہے۔ سجدہ ہو تو اس کے لیے ہو، رکوع ہو تو اس کے لیے ہو، دعائیں مانگی جائیں تو اسی ایک اکیلے اللہ سے مانگی جائیں، ہاتھ اٹھائے جائیں تو اسی ایک اکیلے اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں، جھولی پھیلائی جائے تو اکیلے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، نظر و نیاز ہو تو اللہ کے لیے، منتیں ہو تو اللہ کے لیے، نمازیں ہو تو اللہ کے لیے ہو، قربانی ہو تو اللہ کے لیے ہو، حج ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ یہی ایک اکیلے اللہ عز و جل کا ہمارے اوپر حق ہے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے تو پیدا کیا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر نسل میں، ہر قبیلے میں رسول بھیجے، اور ان کی دعوت کا ابتدائی نقطہ، ان کی دعوت کا سینٹرل مرکزی نقطہ یہی تھا کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ عز و جل یہی حکم دیتا ہے، فرماتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یعنی اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی بڑائی تم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل آپ کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، آپ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کیجئے، اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنا، اس کی عبادت کا حق کسی اور کو نہیں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں پورے خلوص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اپنی تمام عبادتیں اپنے اللہ کے لیے خالص کروں، کہ میری عبادتوں میں، میرے جذبات میں، میری خواہشات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی تصور نہ ہو۔ یہی تو توحید ہے، اور اسی توحید کی خاطر اللہ عز و جل نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی نقطہ اور مین پوائنٹ یہی تھا کہ دنیا میں توحید کی دعوت کو عام کیا جائے، اکیلے اللہ عز و جل کا حق لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، جو شرک کی، بدعات کی، خرافات کی جو گمراہیاں تھی، جو تاریکیاں تھی، جو اندھیرے تھے، توحید کے اجالے سے ان سارے اندھیروں کو ختم کیا جائے، جو پریشانی اور مصیبتیں تھیں توحید کی راحت سے ان پریشانی اور مصیبتیں سے لوگوں کو نجات دلائی جائے، جو لوگ اپنے جیسے لوگوں کے
مخلوق کے غلام اور بندے بن بیٹھے تھے، انہیں مخلوق کی غلامی اور بندگی سے نکال کر ایک اکیلے اللہ عز و جل کی عبادت اور بندگی اور الوہیت کی طرف لے کر آیا جائے۔ لوگ اپنی خواہشات کے غلام تھے، انہیں اپنے علاوہ کسی کا کوئی خیر نہیں سوچتا تھا، انہیں ان کی خواہشات کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ کفر کی، شرک کی جو تنگی تھی، جو قید تھی، جو قید خانہ، جو جیل تھی، اس سے نکال کر انہیں اسلام کی وسعتوں میں، توحید کی کشادگی میں، اللہ عز و جل کی رحمتوں میں سایہ حاصل کرنے کے لیے بلایا جائے۔ یہی تو توحید ہے، اور اسی توحید کی خاطر اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا کہ دنیا میں کفر پھیل چکا تھا، شرک پھیل چکا تھا، لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کی عبادت کو بھول چکے تھے، عبادت کسی اور کی کرتے اور اسے اللہ کی رضا کا نام دیتے تھے۔ اللہ عز و جل نے بتایا نہیں، یہ غلط ہے، انہیں یہ بتاؤ کہ تمہارا مالک ایک ہے تو تمہارا معبود بھی وہی ہے، تمہارا خالق ایک ہے تو تمہارا معبود بھی وہی ہے، تمہارا رب ایک ہے تو تمہارا معبود بھی وہی ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو اور سب سے آخر میں ہمارے رسول خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ تو اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مین پوائنٹ ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ کیا ہے، تو آپ بے جھجک جواب دینا وہ توحید ہے، اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف لوگوں کو لانا ہے، کفر اور شرک کی تاریکیوں کو مٹانا ہے، توحید اور الوہیت کا نعرہ لگا کر دنیا کو اس کے اجالے سے منور کر دینا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے پہلا اور مین پوائنٹ تھا۔ اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، اگر ہم نے لوگوں کو ہر خیر کی طرف بلایا، ان کے گھر ہم نے سونے چاندی سے بھر دیے، ان کی ساری جائز اور ناجائز ساری خواہشات ہم نے پوری کر دی، لیکن اگر ہم نے ان کو توحید نہیں سکھائی، اگر ہم نے لوگوں کو اللہ کا حق نہیں بتایا، اگر ہم نے اللہ کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس نہیں کیا، اگر ہم نے اپنوں کو پرائے کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ عز و جل کا ہم پر کیا حق ہے، اللہ عز و جل کی کیا صفات ہیں، اور اللہ عز و جل کے حقوق کیا ہیں، اور ہمیں اللہ کا بندہ کیسے بن کر رہنا چاہیے، تو آپ جان لیجئے دنیا سے ظلم ختم نہیں ہوگا، دنیا سے تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی، دنیا سے بے چینیاں ختم نہیں ہوں گی، دنیا سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی، لوٹ مار، چوری ڈکیتی کچھ بھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ امن و امان تو توحید کے ساتھ ہے۔ وہ کفر، وہ شرک کہ جو خود اپنے اندر تاریکی اور اندھیرے رکھتا ہو، وہ لوگوں کو امن و امان کیسے دے سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد کسی بھی طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے اپنے آپ کو گندہ نہ کرے تو وہی ہدایت یافتہ ہیں اور انہی کے لیے امن و امان ہے۔ آپ کو امن و امان چاہیے، آپ کو سکون و راحت چاہیے، آپ کو عیش و اطمینان چاہیے، تو وہ توحید کی ٹھنڈی چھاؤں میں آپ کو ملنے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف دعوت دینے کے لیے دنیا میں آئے تھے، آپ اسے اگر غیر اللہ کے پاس تلاش کریں، آپ اسے اللہ کا دامن چھوڑ کر کسی اور کے دامن میں تلاش کریں، آپ اسے اللہ کی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں سے نکل کر کسی اور کی گرم تپتی ہوئی دھوپ میں تلاش کریں تو وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو انسان کو انسان بنانا، انسان کو اللہ کا بندہ بنانا، انسان کو یہ بتانا کہ تو عابد ہے وہ معبود ہے، انسان کو یہ بتانا کہ وہ الہ ہے اور تو اس کا طلبگار ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، اور یہی میرے اور آپ کے بھی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور یہی تو ہمارے دین کی کشادگی اور یہی ہمارے دین کی اصل شروعات اور مین پوائنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کفر اور شرک کے جتنے بھی اڈے ہیں وہ اندھ بھکتی کی وجہ سے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، اور اندھ بھکتی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس کو بھی ہماری بات میں شک ہو وہ قرآن کریم کھول لے۔ ہم تو لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ہم نے تو قرآن کو کبھی دبا کر چھپا کر نہیں رکھا کہ نہیں نہیں آپ کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے اور آپ گمراہ ہو جائیں گے، ہم تو کبھی نہیں کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خرید و فروخت کرنا۔ آپ کو شک ہے؟ یہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، آؤ کھول کر پڑھ لو۔ ہم تو کبھی نہیں چھپاتے، ہم تو کبھی نہیں روکتے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کہتے
کہتے ہیں وہ دلیلوں اور ثبوت کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص اتنا علم حاصل کر لے کہ جس سے اس کی دنیا سنور جائے، جس سے اس کی آخرت سنور جائے۔ ہم کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ کتاب نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنا۔ ہم تو کہتے ہیں پڑھو پڑھو، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، عربی زبان سیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو وہ علم سکھانا چاہتے ہیں جس علم کو سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آپ کے حساب سے کیا سب سے پہلی دعوت کیا ہونا چاہیے تھی؟ آپ کہیں گے کہنا چاہیے تھا اللہ کی عبادت کرو۔ جی نہیں، آپ غلط ہیں۔ سب سے پہلی دعوت تھی پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو گے اندھ بھکتی سے نکلو گے، علم حاصل کرو گے اچھے اور برے کو سمجھو گے، علم حاصل کرو گے طیب اور خبیث کی پرکھ آئے گی، علم حاصل کرو گے کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کی صلاحیت آئے گی، علم حاصل کرو گے اپنے حقوق کو جانو گے، علم حاصل کرو گے اپنے حقوق کے لیے لڑو گے، علم حاصل کرو گے اپنے آپ کو غلام سمجھ کر آزادی کے لیے لڑو گے، علم حاصل کرو گے دوسروں کو اپنا معبود نہیں بناؤ گے، علم حاصل کرو گے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت آئے گی۔ اور دنیا یہ نہیں چاہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، دنیا میں نبی بنا کر بھیجے جانے کا مقصد، دوسرا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کریم کی پہلی ہی تو آیت ہے۔ اس میں اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس میں اللہ نے کب کہا حج کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اس میں اللہ نے کب کہا والدین کے حق ادا کرو؟ جی نہیں، اللہ نے کہا علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو گے تو خیر و شر خود ہی سمجھ لو گے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو اپنی دین اپنی دنیا کو خود ہی سمجھ لو گے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو اچھائی برائی میں تمیز خود ہی آ جائے گی، علم حاصل کرو اپنے حقوق خود جانو گے، علم حاصل کرو اپنے حقوق کی حفاظت جانو گے، علم حاصل کرو اپنا اور دوسروں کا احترام جانو گے، علم حاصل کرو معاملات کی تدبیر آئے گی، کیسے معاملات ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، دنیا کیسے گزاری جاتی ہے، دین کیسے سنوارا جاتا ہے، علم حاصل کرو تو آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب یہ دعائیں ہو رہی ہیں تو اسی وقت ایک دعا ہو رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ان لوگوں میں یعنی عربوں میں، اسماعیل کی اولاد میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجنا۔ کیوں بھیجنا؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے بھیجنا یعلمہم الکتاب والحکمت یعلمہم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ، وہ انہیں کتاب سکھائے، وہ ان کو حکمت سکھائے، یعنی اللہ کا کلام سکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھائے، انہیں دنیا داری سکھائے، انہیں دینداری سکھائے، انہیں اچھا انسان بنائے، انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالے، انہیں لوگوں کی اندھ بھکتی اور اندھ شردا سے نجات دلانے کا کام کرے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا بڑا مقصد تھا کہ لوگوں جہالت شر ہے، علم خیر ہے، لوگوں جہالت ذلت ہے، علم عزت ہے، لوگوں جہالت تاریکی ہے، علم اجالا ہے، لوگوں جہالت بندگی غلامی ہے، علم عزت اور آزادی ہے، علم میں خیر ہے، اچھائی ہے، جہالت میں نقصان ہے، شر ہے، علم سراسر فائدے کا سودا ہے، جہالت سراسر نقصان کا سودا ہے، جہالت سے تمہارے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اور علم کی وجہ سے پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ جہالت ہے تو نہ دین ہے نہ دنیا ہے، علم ہے تو دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا جو دوسرا اہم مقصد تھا وہ لوگوں کو علم سکھانا تھا، تعلیم دینا تھا، خیر و شر کے سمجھنے کی تمیز سکھانی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو اعلان فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لیکن آج سب سے زیادہ جاہل کون؟ ہماری قوم۔ سب سے زیادہ جاہل کس کی عورتیں؟ ہماری عورتیں۔ سب سے زیادہ جاہل کس کے مرد؟ ہمارے مرد۔ اسی لیے تو اللہ کا دربار، اللہ کا در کوئی چھوڑے کسی اور کے در پر جائے، علم اگر ہوتا تو ایسا وہ نہیں کرتا۔
اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے دوسروں کے پاس جا کر ایڑیاں رگڑے، علم ہوتا تو وہ یہ نہیں کرتا۔ تو جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا بڑا مقصد تھا لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے، بلکہ ذلت اور ناکامی سے نکال کر علم کے اجالوں، علم کی سعادتوں، علم کے نفع اور علم کی کامیابی کی طرف لانا تھا۔ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم نہیں سکھایا تو دنیا میں آگے اور نہ جانے کیسی کیسی ذلتیں اور حسرتیں، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، ان کا مقدر بن سکتی ہیں۔ آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کو عروج چاہیے، آپ کو فتح چاہیے، آپ خود بھی علم حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیے، دین کا علم سکھائیے، دنیا کا علم سکھائیے، اور کبھی یہ سوچ کر خاموش نہ بیٹھنا کہ میری عمر تو زیادہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بہت سے صحابہ کرام بھی تو جب مسلمان ہوئے بوڑھے ہو چکے تھے، جوانی کی عمر ڈھلنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کے بچے آج چھوٹے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے کوشش کریں گے، اللہ عز و جل ضرور بضرور آپ کو نوازے گا، لیکن جان لیجئے کہ آپ نے اگر خود علم حاصل نہیں کیا، اپنے بچوں کو علم حاصل نہیں کروایا، تو پھر آپ توحید اور شرک میں فرق ہی محسوس نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو خیر اور شر پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو اپنے حق اور اللہ کے حق کی بابت کون بتائے گا؟ علم ہی آپ کو بتائے گا۔ اور اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو جہالت اندھ بھکت پیدا کرتی ہے، اور اندھ بھکتی سوائے دوسروں کے تلوے چٹوانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تیسرا بڑا مقصد تھا لوگوں کو پرہیزگار بنانا۔ ایک صالح معاشرہ ہم سب کو چاہیے۔ معاشرہ یعنی سماج، صالح یعنی نیک، اچھا۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ عزت والوں کے ساتھ رہے، عزت دار سوسائٹی اور سماج میں رہے، اچھے لوگوں کے درمیان رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ آپ کبھی اپنے بچے کو کسی کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیٹا اس کے ساتھ مت رہا کرو، وہ اچھا بچہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک صالح نیک سماج ہی واقعی دنیا میں اور آخرت میں عزت کا حقدار ہوتا ہے۔ جس سوسائٹی کے لوگ اچھے نہ ہوں، جس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے یا ان کے حقوق ادا کرنے والے نہ ہوں، تو وہاں پر سوائے نقصان اور ذلت کے کچھ نہیں مل سکتا۔ تو ایک صالح سماج، نیک سماج، اچھی سوسائٹی، عزت دار لوگوں کا گروہ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیک اور اچھے سماج کو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے اور اس کی تشکیل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یقیناً سب سے اونچے اخلاق والے اور اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے۔ جب ایک آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے تبھی تو سماج اچھا ہوگا۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو اپنی اولاد کو سچائی کی تعلیم دوں گا۔ اگر میں دھوکہ نہیں دیتا اپنی اولاد کو سکھاؤں گا بیٹا دھوکہ نہیں دینا۔ اگر میں لوگوں کے سامنے ان کی عزت اور احترام کرتا ہوں اپنی اولاد کو سکھاؤں گا بیٹے دوسروں کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ اگر میں دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں تو اپنی اولاد کو وہی سکھاؤں گا کہ جیسے اپنی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے ایسی اپنے بھائی اور بہن کی عزت کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ بندہ جب خود سچا ہوگا، جب نیک ہوگا، جب اچھا ہوگا، جب کسی کو دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوگا، غرض اچھائیوں کی، اخلاق کی جتنی بھی اونچی بنیادیں ہیں، جب ایک بندہ ویسا ہوگا اسی اعتبار سے وہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کی تربیت کرے گا، ان کو پروان چڑھائے گا، ان کی پرورش کرے گا۔ اور جب ہر فرد نیک ہو جائے گا، اچھے اخلاق والا ہو جائے گا، تو آپ بتائیے اب چوری کون کرے گا؟ آپ بتائیے اب دھوکہ کون دے گا؟ آپ بتائیے اب ڈاکے کون ڈالے گا؟ آپ بتائیے اب لوگوں کو ہراساں، ان کا ہراسمنٹ کون کرے گا؟ اب آپ بتائیے لوگوں کی عزت پامال کون کرے گا؟ آپ بتائیے لوگوں کے مال اور حقوق پر ڈاکے کون ڈالے گا؟ دھوکے کون دے گا؟ جھوٹ کون بولے گا؟ حرام کون کھائے گا؟ کوئی نہیں نا۔ یہ کون، کس سے شروعات ہوتی ہے؟ فرد سے شروعات ہوتی ہے، اور ان سب کی بنیاد میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دنیا میں بھیجا ہے نا تو یہ اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے، پریکٹیکلی اچھے اخلاق برت کر دوسروں کو اچھے اخلاق والا بنانے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو جان لیجئے کہ ایک مسلمان اچھے آداب و اخلاق والا، اچھے اطوار و کردار والا، اچھی شکل و صورت والا، اچھے چال چلن والا، اچھے حلیے والا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو دیکھ کر انس محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں۔ وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ چوری نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ خلافی نہیں
نہیں کرتا، وہ کسی کی عزت اور مال پر ڈاکے نہیں ڈالتا۔ ایک مسلمان تو اتنا اونچا ہوتا ہے، اور جب ہر بندہ اتنا اونچا ہوگا تو معاشرہ خود بخود اللہ کے فضل سے سدھرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے آپ پائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا معاشرہ ہر طرح سے پاک تھا، صاف ستھرا تھا، نہ وہاں گالی گلوچ تھی، نہ وہاں لڑائیاں جھگڑے تھے، نہ وہاں حقوق کی پامالی تھی، نہ وہاں پر حرمتوں کو پامال کرنا تھا، نہ وہاں عزتوں پر ڈاکے ڈالنے تھے، نہ وہاں کسی رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کسی کی بے عزتی کرنی، کسی کی توہین کرنی تھی۔ الحمدللہ ہر طرح سے اس معاشرے میں خیر تھا۔ کیوں تھا؟ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کی وجہ سے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تیسرا بڑا مقصد تھا ہر شخص کو اچھا بنانا، سچا بنانا، نیک بنانا، عزت دار بنانا، شریف بنانا، اچھا اور قابل ترین انسان بنانا، کہ وہ شخص جو اپنے معاشرے کا اچھا فرد ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا اچھا شہری بھی ہوتا ہے، وہ اپنے لیے مفید اور دوسروں کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل میں اپنا بھی حصہ ڈالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی سعادتیں ملنے والی ہمیں ان سے محروم نہ کرے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری پیشی ہو تو عزت سے فخر سے ہمارا سر بلند ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کی اتباع کرنے والا، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگانے والا اور آپ کی دعوت کو عام کرنے والا بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔